بہرحال قصور میں ہم نے جلسہ کیا تھا تو محترمہ کو شاید ناگوار گزرا. اور یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے یہ جیو ٹی وی اور ہم ٹی وی نے جو ہیں اس کو متنازع بنا دیا. ویسے کیا جو 8 فروری کو جو انہوں نے مینڈیٹ کی چوری کا ڈرامہ کھیلا، 21 اپریل کو تو بدرجہ اس سے بدتر ڈرامہ کھیلا گیا. تو حالات تو بدتر ہوتے جا رہے ہیں. بس ڈیل لگی تھی، جج صاحب نے کہا کہ ادھر بھی آپ کے کہیں پہ رہ تو نہیں گئے کوئی جگہ جہاں پہ ایف آئی آر نہ ہوئی ہو. تو میں نے کہا جی سمیٹ رہے ہیں. تو بہرحال قصور میں ہم نے جلسہ کیا تھا تو محترمہ کو شاید ناگوار گزرا تو پرچہ دیا ہے، اور پرچوں کی تو ہم منتظر ہوتے ہیں. بھائی جتنے دے سکتے ہو دیا کرو تاکہ پتہ چل جائے پاکستان میں جمہوریت کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے اور اپنے آئینی حقوق کے لیے جو بھی کڑا ہو اس کو کچھ لو تاکہ کسی کی جرت ہی نہ ہو. تو لہٰذا یہ آج میں نے پری اریسٹ بیل کرائی ہے اور 14 دن کی مہلت ملی ہے مجھے. اچھا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کوئی فائنل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یار یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے یہ جیو ٹی وی اور ہم ٹی وی نے جو ہیں اس کو متنازع بنا دیا، اور یہ ان کی صحافت ہے. میرا تو چلو خان صاحب نے بتا دیا تھا، اور بیرسٹر گور صاحب بھی بولے، عمر ایوب خان بھی بولے، لیکن یہ اور لوگوں کو یہ کہاں سے انہوں نے ان کو لسٹ میں ڈال دیا؟ وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ کوئی صحافت نہیں ہے. اور جو صحافت جو نیوز کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو وہ اختلافات کی شکل بتا کے قوم کو گمراہ کر رہی ہے، اور ایسی صحافت پہ جو ہے نا دل سے لعنت بھیجنے کو جی کرتا ہے. اچھا سر، آپ پہ جو مقدمہ کیا گیا ہے قصور جلسے کے حوالے سے، تو وہ تو آپ کی ایک الیکشن کیمپین تھی، اس حوالے سے جلسہ تھا. پھر کیا آپ کو ابھی بھی معاملات ویسے کے ویسے ہی ہیں؟ پی ٹی آئی کے لیے سازگار نہیں ہوئے کہ آپ لوگ جلسے ریلی وغیرہ ابھی تک کچھ نہیں کر سکتے؟ بھائی ویسے کیا جو 8 فروری کو جو انہوں نے مینڈیٹ کی چوری کا ڈرامہ کھیلا، 21 اپریل کو تو بدرجہ اس سے بدتر ڈرامہ کھیلا گیا. تو حالات تو بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور پرچے بھی نہیں رک رہے ہیں، چاپی بھی نہیں. ہمارے لوگ اسی طرح جیلوں میں پابند سلاسل ہیں، خواتین پابند سلاسل ہیں، ہمارے لیڈر پابند سلاسل ہیں، خان صاحب جو ہیں. تو لہٰذا کون سی تبدیلی آئی ہے؟ یہ مفاہمت کی جو باتیں کر رہے ہیں یہ مفاہمت ان کے ہاتھ میں. خود جو ہے مانگے تانگے کی ان کی یہ ممبریاں ہیں، فارم 47 پہ آئے ہیں، 17 لوگوں سے انہوں نے حکومت بنا دی. اب جو یہ انہوں نے مینڈیٹ 21 اپریل کو چوری کیا، اب اس دفعہ انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر کو استعمال کیا فارم 45 پہ، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر فارم 47 والی سٹوری دہرائی گئی تو قوم جو ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی وہ پھر ہمارے اس موقف کو جو ہے اس کا اعادہ ہوگا جس میں ہم نے کہا تھا کہ 8 فروری کا مینڈیٹ 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے چوری کیا گیا ہے. سر، عمران خان کی رہائی کو لے کے کارکنان بہت سراپا احتجاج بھی ہونے چاہ رہے ہیں، اور لوگ اب تو خود سے ہی نکلنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں. کل بھی بنی گالہ میں احتجاج کیا گیا. کیا وجہ ہے؟ قیادت کیوں چپ ہے؟ کیا یہ قیادت کیا کر لیں؟ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ 1.5 مہینے سے بات جاری ہے اور ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ کس طرح کی بات ہے؟ 17 دن پورے ٹرائل پہ لگے اور ابھی تک باس ہے. اور ہمارے وکیل صاحب کو بھی نہیں طوالت نہیں دینی چاہیے باس کو، کہ اتنی لمبی باس تو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی ہے. خان کے کیسز میں نئے قوانین اور نئے عدالتی نظائر بن رہے ہیں، اور پھر عدالت کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں، فیصلہ ہی کر دیں. یہ 17 دن ٹرائل میں لگے، اور رمضان کے اوائل میں یہ بات شروع ہوئی ہے اور ابھی تک جاری ہے.